بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ 14۔ یہ اہل بصرہ کی مذمت میں ہے۔ تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، تمہاری عقلیں سبق اور دانائیاں خام ہیں، تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کا شکار ہو۔ خطبہ 15۔ حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دی تو فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا، چونکہ عدل کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ خطبہ 16۔ جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شباہت اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابطالات پھر پلٹ آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح توبالا کیے جاؤ گے اور اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈایا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا و اعلیٰ اور اعلیٰ و ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کی مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں اور وہ لے جا کر پھاند پڑے، اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کہ باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور وہ انہیں با اطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہونا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے۔ اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ جس کے پیش نظر دوزخ جنت ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ میں ہی گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط المستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخر کار بازگشت ہے۔ جس نے غلط ادا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افطرا باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و مذلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے کوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ خطبہ 17۔ ان لوگوں کے بارے میں امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسنت و قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبعوث وہ شخص ہے
ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو، عبرت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہواخواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کرے گمراہی کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کی گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشنائی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کرتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والے جاہل اور اپنی نظر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اسی طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ ہی سے شکوہ ہے جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں۔ اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے دخل استعمال کیا جائے، ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔